بعض لوگوں کا بسا اوقات یہ تنقیدی طور پر ایک جواب ہوتا ہے کہ لوگ نماز تو پڑھتے نہیں ہیں، اور پھر ظاہر ہے لوگوں کا فوکس پہلے نماز پہ کروایا جائے اور اس کے بعد پھر لوگوں کو دعوت تبلیغ کے حوالے سے، چونکہ یہ جو بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ، اسی طریقے سے واقیم الصلاۃ والزکاۃ، قرآن کریم کے مختلف مقامات پر نماز کی تاکید بھی ہے، ذکر بھی ہے، اور پڑھنے کے حدیث میں اس کی فضیلت بھی ہے، ان کے درجات بھی ہے، جنت کی خوشخبری بھی ہے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز پر فوکس کروائیں، پھر دعوت و تبلیغ، چونکہ یہ پہلا جو حصہ ہے وہ نماز کا ہے، پھر دوسرا حصہ دعوت و تبلیغ کا آتا ہے۔ تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ ڈائریکٹ جو ہے لوگوں کو دعوت و تبلیغ جو ہے وہ سکھانے پہ آ جاتے ہیں۔ اچھا، ایک سوال کا حصہ یہ ہے، اب اسی میں دوسرا سوال بھی میرا آپ سے یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہے ہمارے نظر میں، چونکہ ہم تو دعوت تبلیغ والے ہیں نا، ہماری نظر میں تو یہ بات صحیح ہے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم بھی سمجھاتے ہیں یا سناتے ہیں کہ میں تم میں سے بہترین شخص ہوں جو گھر والوں کا، اہل و عیال کا خیال رکھتا ہوں، لیکن تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کا خیال رکھے، لیکن تم چلے پہ نکل جاتے ہو، تم 40 پہ نکل جاتے ہو، تم 3 ماہ کے لیے نکل جاتے ہو، تم سال پہ نکل جاتے ہو، تو پیچھے جو بچے ہیں وہ اکیلے ہوتے ہیں، تنہا ہوتے ہیں۔ یہ دوسرا میرا حصہ سوال کا، 2 سوال ہے، دوسرا حصہ چل رہا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اس کو کیسے مینیج کیا جائے۔ ظاہر ہے بسا اوقات جو ہے، جو ہمارے اسلاف ہیں، جو ہمارے حضرات ہیں، وہ آدمی کو دیکھ کر، اس کے علم کی وسعت کو دیکھ کر بسا اوقات وہ باہر نہیں بھیجتے کہ اس کو جو ہے وہ یہی ملک میں رکھتے ہیں، تاکہ وہ اس ممکن ہے کہ ان سے ملک میں زیادہ مستفید ہوا جا سکے۔ اور بسا اوقات بعض لوگ جو ہے دل کے پختہ ہوتے ہیں، عزم ان کا پختہ ہوتا ہے اور علم بھی پختہ ہوتا ہے، تو جیسے حضرات سمجھتے ہیں اس کو باہر بھیج دیتے ہیں۔ اچھا، اس کے 2 سوال تو ہو گئے۔ اب تنقید یہ ہوتی ہے کہ بھائی بچوں کی ذمہ داری حدیث سے ثابت ہے، تو یہ تو سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے، پھر بچوں کی تعلیم ہے، پھر بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دیگر معاملات بھی ہیں، تو یہ ساری چیزیں آپ چھوڑ کر صرف ایک طرف جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کی کیا تعلیمات ہوگی؟ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس وقت واقعی بہت سے آپ نے ان 2 سوالوں میں بہت سے سوالات کر دیے، بالخصوص ہمارا جو اس وقت معاشرہ اور نوجوان نسل ہے، ان کے ذہنوں میں یہ سوالات ہیں کہ قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے پہلے نماز کا حکم دیا ہے، اور یہ دعوت کی بات کرتے ہیں، تو اصل میں بات سمجھنے کی ہے۔ نماز فرائض میں سے اہم فریضہ ہے، کلمے کے بعد سب سے پہلے نماز ہے، لیکن دعوت تبلیغ جو ہے وہ صرف کسی ایک کام کی دعوت نہیں ہے، وہ تو سیکھنے کے مرکز ہے۔ ایک بچہ ہے، اب وہ بچہ اسکول میں جائے گا تو ABC سیکھے گا، مدرسے میں آئے گا تو اس کو کلمہ آئے گا، نماز آئے گی۔ جب ایک بندے کو کلمہ ہی نہیں آتا، نماز نہیں آتی ہے، تو وہ کیا سیکھے گا؟ دعوت تبلیغ، دعوت یہ کہ وہ دعوت دینے نہیں جاتے، جو ان کے اصولوں میں سے یہ ہے کہ ہم تو سیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ دعوت تبلیغ کا جو منشور ہے وہ سیکھنا سکھانا ہے، یعنی سب سے پہلے سیکھنا ہے، اس کے بعد پھر دوسروں کو سکھانا ہے۔ تو یہی اللہ کے راستے میں نکل کے جو ہے وہ کلمے سیکھنا، 10 صورتیں سیکھنا اور اسلامی احکامات کو سیکھنا، پھر جتنا سیکھ لیے اس کو آگے پہنچانا ہے۔ تو الحمدللہ ہر جماعت کے اندر جو ہے کچھ پرانے ساتھی ہیں، کچھ نئے ساتھی ہوتے ہیں، تو تبلیغ کی رائبن بزرگوں کی ترتیب یہی ہے، کچھ ساتھی اس میں نئے اور کچھ پرانے ہوتے ہیں۔ جو پرانے ساتھی ہیں وہ ان نئے کو سکھاتے ہیں، 6 کلمے سکھاتے ہیں، نماز سکھاتے ہیں۔ تو جب یہ کلمے سیکھ لیا، کلمے کے بعد ہی نماز ہے، اب کلمہ سیکھ لیا، کلمہ سیکھنے کے بعد پھر نماز سیکھی، اب نماز سیکھنے کے بعد وہ نماز پڑھے گا۔ پھر اس کو فضائل اعمال کی جو تعلیم ہوتی ہے، اس میں نماز پڑھنے کے فضیلت پہ جتنی احادیث ہے وہ بتائی جاتی ہیں، نماز نہ پڑھنے کے جو گناہ ہے وہ بتایا جاتا ہے، تو بندے کا جذبہ خود بخود بڑھتا ہے۔ اگر ہم کسی بچے سے کہیں کہ بیٹا اگر آپ کے اسکول میں، یونیورسٹی میں اگر اتنے نمبر اگر آپ کو ہے تو آپ کو امریکہ کی یونیورسٹی میں آپ کو ایڈمیشن مل جائے گا، وہاں آپ کی جاب لگ جائے گی، وہاں آپ کو اتنے لاکھ روپے سیلری ملے گی، تو بچہ خوش ہوگا نا، تو وہ کوشش کرے گا کہ یار میں اچھے نمبرات حاصل کروں۔ وہ رات دن ٹیوشن بھی لے گا، وہ نیٹ سے بھی ریسرچ کرے گا، چاچو سے بھی پوچھے گا، ماموں سے بھی پوچھے گا، کہ تاکہ میری صلاحیت بڑھے۔ تو دعوت و تبلیغ جو ہے وہ اس کا نام ہے کہ وہ پہلے سیکھنا ہے، پھر امت کو سکھانا ہے، یہ دعوت و تبلیغ ہے۔ تو نماز بھی وہ اللہ کے راستے میں نکل کے وہ سب چیزیں پہلے سیکھتے ہیں، پھر امت کو سکھاتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جو اللہ کے راستے میں لگ جاتا ہے، اب کبھی بھی وہ نماز سے دور نہیں ہوتا۔ نماز مسلمان پہ فرض ہے، تو اسی یہی بات تو عوام کو سکھانے کے لیے آتے کہ میرے بھائی کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے نماز فرض ہے، ان کو تو پتہ نہیں ہے کہ نماز فرض ہے، تو اس لیے کہ پہلے وہ دعوت تبلیغ میں سیکھتے ہیں،
پھر آگے سکھاتے ہیں، اور اس کے بعد جب بندہ سیکھ لے اور سکھا لیتا ہے اس کو زندگی گزارنے کا پتہ چل جاتا ہے۔ یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ دعوت، تبلیغ اور نماز ایک ہی چیز ہے، ایک ہی چیز ہے، یعنی آپ دعوت تو تبلیغ کو الگ نہ کریں، نہیں، آپ نہیں، یہ فرما رہے ہیں کہ دعوت تبلیغ میں ہی نماز کو نماز، سکھانا بالکل ہوتا ہے، بالکل بالکل، یعنی ایسا نہیں ہے کہ دعوت و تبلیغ ایک الگ الگ پروسیس بالکل ہے ایسا اور نماز الگ پروسیس ہے، ایسا نہیں، نہیں ہے، ایسا نہیں دونوں ہوگا، ایک ہی چیز ہے، بالکل بالکل، جہاں دعوت ہے وہاں نماز ہے، جہاں نماز ہے وہاں دعوت ہے۔ بلکہ دین ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جہاں دعوت ہے وہاں پورا دین ہے، سبحان اللہ۔ صرف نماز نہیں۔ یعنی آج دیکھیں کہ دعوت تبلیغ کی نسبت سے لاکھوں کروڑوں لوگ جو پہلے زکوٰۃ نہیں دیتے وہ زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، نماز نہیں پڑھتے وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ نماز فرض تو اعلیٰ درجے کی ہے، اس دعوت والے کام کی برکت سے ان کی تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوتی، اشراق قضا نہیں ہوتا، اوابین کا قضا نہیں ہوتے، مسنون تسبیحات مستحب عمل حتیٰ کہ دسترخوان بچھا کر جو مستحب آداب ہیں وہ بھی ان سے قضا نہیں